بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ خالص حرام کو بغیر خوف و خطر، اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر استعمال کرنے لگیں گے۔ حالانکہ احادیث میں حرام مال کا استعمال دین و دنیا دونوں کے لیے برباد کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو حرام کے علاوہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ کہ بے شک شریعت نے حرام کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا ہے اور حلال کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور بہت سی چیزوں کے حلال و حرام ہونے میں اشتباہ ہے جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جو ان مشتبہ چیزوں کے استعمال سے دور رہا، اس کا دین اور اس کی عزت دونوں محفوظ رہے گی، اور جو ان مشتبہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب شریعت مطہرہ نے مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے تو حرام چیزوں سے بچنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو دنیا سے انتہائی محبت رکھتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں مال جمع کرنے کے سوا کوئی اور غم اور فکر نہیں ہے، نہ نمازوں کی پڑی رہتی ہے، نہ حلال اور حرام کی تمیز رہتی ہے، بس صرف ہر وقت مال و دولت جمع کرنے کا خیال ان کے پاس رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الدینار اور عبد الدرہم فرمایا، یعنی دینار اور درہم کے بندے قرار دیے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک و ناکام ہو ایسا شخص جو درہم و دینار اور لباس و کھانے کا غلام بنا رہتا ہے، اگر مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس کو محروم رکھا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حلال و حرام کو پہچانے تاکہ اپنے آپ کو مہلک چیزوں سے بچائے، اس طرح وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک کبیرہ گناہ ہے، جیسے کسی یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، اور اسی طرح وراثت میں بھائیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ سب باطل طریقے سے مال کھانے میں شمار ہوگا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فقہ حنفی کے مشہور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جس طرح آپ نے فقہ کو مدون فرمایا، اتنی کتابیں لکھی، تو آپ نے زہد اور تقوی یعنی تصوف کے بارے میں کوئی تصنیف نہیں فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تصوف سے متعلق اور زہد و تقوی کے موضوع پر کتاب البیوع لکھ دی ہے، یعنی معاملات کے جو مسائل لکھے ہیں اس کو انہوں نے تصوف کی کتاب قرار دیا، زہد و تقوی کی کتاب قرار دیا۔ اس جواب سے امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کتاب البیوع تالیف فرمائی، اس میں حلال و حرام کے احکام ہیں جن سے لوگوں سے معاملات کے وقت انسان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال و حرام میں کس قدر تمیز کرتا ہے اور کس طرح تقوی اور احتیاط سے معاملہ کرتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار حرام خوری سے اجتناب کرنے کے بعد ہی سمجھ سکتا ہے، رزق حلال کو اختیار کرنے کے بعد ہی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرو، اللہ کے یہاں بڑے عبادت گزار شمار ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا جو حصہ مقدر فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں غنی بن جاؤ گے، دل کے اعتبار سے مالدار ہو جاؤ گے۔ بہرحال ہمیں حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو بھی سمجھنا اور سیکھنا چاہیے تاکہ ہم حلال پر چل سکیں اور حرام سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔